تیری بارگاہ میں اے خدا، میری روز و شب ہے یہی دعا۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انسانیت اندھیروں میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، تب اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی بے بسی پر رحم آیا۔ اس نے اقبال جیسا عظیم رہنما عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے روشنی کی کرن بن کر آئے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے نوجوانوں کو بیدار کیا۔ آپ کے افکار نے مایوسی اور نا امیدی کے ماحول میں امید کا وہ چراغ روشن کیا جس نے نہ صرف منزل بلکہ راستے کی بھی نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم رہنما اور خطیب ملت اسلامیہ بھی تھے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا اور کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ایک ہی ملک میں دو مختلف قوموں کا ساتھ مل کر رہنا ناممکن ہے۔ مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، ہے مسلمان اور ہندو دو الگ ہی سلسلے، اپنے خطبے میں کہا یہ برملا اقبال نے۔ اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اپنی شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آپ کی شاعری اور اس میں پوشیدہ پیغام آفاقی ہے۔ یہ کسی ایک دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ جناب والا، ہمیں اگر ایک زندہ، عمل کرنے والی اور احساس خودی رکھنے والی قوم بننا ہے تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے، فکر اور سوچ کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔